أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد روي عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. عالم انسانیت آج غم امام حسین علیہ السلام میں سوگوار ہے، اور اس عظیم مناسبت پر ہم تمام مراجع اعظام اور تمام المومنین اور بالخصوص وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ عزیزو، سید الشہداء علیہ السلام کے اربعین پہ آپ حضرات یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، کس طرح عالم انسانیت، کس طرح بشریت امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہی ہے، کس طرح سید الشہداء علیہ السلام کے چاہنے والے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کے روضہ مبارک پر سینہ زنی اور غم امام حسین میں اپنے اشک بہا رہے ہیں۔ دوستو، کعبہ، عزیزان گرامی، کربلا وہ مقام ہے، کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں سے انسانیت کو، عالم بشریت کو درس حسین ملتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ کس طرح انسان کو انسان کا معاون و مددگار ہونا چاہیے۔ آج آپ ملاحظہ کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ساری دنیا کو درس انسانیت دے رہے ہیں۔ عزیزو، جب غفیر ہے، کروڑوں کی تعداد میں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے کربلا معلیٰ تشریف لا چکے ہیں، لیکن عزیزان گرامی، کیونکہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے 40 سے ظہور امام تک، عزیزو یہ 40 ہے جو ہمیں امام حسین علیہ السلام کا 40 ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آمادہ کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت اس تیاری میں ہو کہ ہمارے امام کا ظہور قریب ہے، اور بہترین مثال ہے اور بہترین عملی مثال کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے، 40 امام حسین علیہ السلام ہے، جو ہمیں اس چیز کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ کس طرح ہم، جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ہماری کیا ذمہ داریاں ہوں گی۔ یقیناً جب امام ظہور تشریف فرمائیں گے تو یہی عالم ہوگا، جب غفیر ہوگا، جو امام کی طرف ہجوم در ہجوم، جوگ در جوگ امام کی خدمت میں لوگ آ رہے ہوں گے۔ عزیزو، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ہمیں آمادہ رہنا چاہیے، اور یہ ایک بہترین موقع ہے، بہترین وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ظہور کے لیے آمادہ کریں۔ ظہور کس طرح، جب ظہور امام کا ہوگا تو ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہوں گی، ہمیں کس طرح، کیونکہ عالم انسانیت امام زمانہ کی طرف آئیں گے، ہر قبیلہ، ہر مذہب کے لوگ، ہر ملک کے لوگ
جس طرح آج اربعین میں موجود ہیں، اربعین امام حسین میں کربلا میں موجود ہیں، جب وقت کا امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہی عالم ہوگا، یہی منظر ہوگا. تو ہمیں یہ اربعین امام حسین یہ درس دیتا ہے، یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہمیں ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کس طرح آمادہ ہونا ہے. ایک اب عزیزان گرامی، ہمیں ظہور کے ساتھ ساتھ کربلا شناسی بھی ہمیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے اربعین کو پہچان لیا، آپ نے اگر کربلا کو پہچان لیا، آپ اگر کربلا شناس ہو گئے تو امام کے ظہور میں تعجیل ہوگی. عزیزان گرامی، کیونکہ روایات کہتی ہیں کہ امام کی قلت انصار کی وجہ سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، ہمیں پہچاننا ہے، ہمیں درک کرنا ہے کہ کربلا کیا ہے، کربلا کی حقیقت کیا ہے، حقیقت کربلا کیا ہے. حقیقت کربلا یہ ہے کہ انسان اسلام کو گوشے گوشے تک پہنچا دے. یہی کربلا کا میسج ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے، یہی امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے. پیغام امام حسین دنیا تک پہنچایا جائے. عزیزان گرامی، ہر انسان تک کربلا کا پیغام پہنچنا چاہیے. مقصد امام حسین ہر انسان تک پہنچنا چاہیے. عزیزو، کربلا ایک مرتبہ آپ کربلا کا دیدار کرتے ہیں، آپ کربلا کی زیارت کرتے ہیں. ایک مرتبہ آپ کربلائے معلی کو سنتے ہیں، اور ایک مرتبہ آپ کربلائے معلی کو سمجھتے ہیں. کربلا دیکھنا، کربلا کی زیارت کرنا، یہ بھی باعث ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے. بہت ساری روایات ہیں جو امام جعفر صادق اور بقیہ ائمہ علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں زیارت کربلا کے لیے. اس قدر روایات ہیں، روایات یہ کہتی ہیں کہ من زار الحسین کمن زار اللہ فی عرشہ. اگر کسی نے امام حسین کی زیارت کی، گویا اس نے عرش معلی پر خدا کی زیارت کی. من زار الحسین وجبت لہ الجنہ. جس نے امام حسین کی زیارت کی، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا. من زار الحسین غفر اللہ من جمیع ذنوبہ. جس نے امام حسین کی زیارت کی، خدا وحدہ لا شریک اس کے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کر دے گا. من زار الحسین علیہ السلام زیاد اللہ فی رزقہ. اگر کوئی امام حسین کی زیارت کرتا ہے تو خدا اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. من زار الحسین زیاد اللہ فی عمرہ. جو امام حسین کی زیارت کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے. عزیزان گرامی، کامل الزیارات مکمل کتاب جو فضائل زیارت امام حسین علیہ السلام کے اوپر منحصر ہے. علماء نے لا تعداد روایات نقل کی ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے فضائل کو بیان کیا ہے. لیکن زیارت امام حسین بھی باعث ثواب ہے، اور آپ الحمدللہ اس زیارت سید الشہداء علیہ السلام سے فیضیاب ہوئے ہیں. یہ وہ زیارت ہے جو انسان کے اندر جذبہ دینی پیدا کرتی ہے. لیکن محترم ناظرین، محترم سامعین، صرف زیارت امام حسین علیہ السلام موجب ثواب نہیں ہے. جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت موجب ثواب ہے، امام حسین کی زیارت کی فضیلت، امام نے یہ فرمایا کہ جس نے امام کی زیارت کی گویا اس نے اللہ کی زیارت کی. اگر کوئی امام حسین کی
زیارت میں ایام گزارتا ہے تو جیسا امام نے فرمایا وہ دن وہ ایام اس کی زندگی میں شمار نہیں کیے جاتے ہیں۔ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے، روایت کہتی ہے خدا وحدہ لا شریک اس کو ہر قدم کے عوض ایک حج مقبولہ اور عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام کرنا بھی باعث ثواب ہے، اور زیارت امام حسین کرنے کے ساتھ ساتھ ذکر امام حسین سننا بھی باعث ثواب ہے۔ تو عزیزان گرامی، زیارت امام حسین بھی موجب ثواب ہے، اور کربلا دیکھنا بھی ثواب اور کربلا سننا بھی ثواب ہے۔ آپ اگر کربلا سنیں، شہادت امام حسین کو سنتے ہیں، شہادت مظلوم کربلا کو سنتے ہیں، ذکر امام حسین علیہ السلام سننا بھی موجب ثواب ہے۔ لیکن مرحلہ اگر آپ دیکھیں، کربلا دیکھنے کا مرحلہ، کربلا سننے کا مرحلہ، ایک مرحلہ اس سے ایک قدم آگے ہے، وہ کربلا سمجھنا ہے، کربلا فہمی ہے۔ ہمیں کربلا دیکھنا بھی ہے، ہمیں کربلا کی زیارت بھی کرنا ہے، اور ہمیں کربلا سننا بھی ہے۔ اور جب آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے تو ہمیں کربلا سمجھنا بھی ہوگا۔ کربلا سمجھنا، کربلا دیکھنا، کربلا سننے سے عظیم مرتبہ رکھتی ہے۔ کربلا سمجھنا بالا تر ہے کربلا سننے سے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ کربلا تو لا تعداد زائرین دیکھ رہے ہیں، کربلا لا تعداد لوگ سن رہے ہیں، لیکن کربلا، سوال یہ ہے کہ ہم نے کربلا کو کتنا سمجھا۔ عزیزو، ہمارا اس قبیلے سے تعلق ہے کہ ہم اگر جب ہمارا کوئی چاہنے والا یا امیر المومنین کا عاشق یا شیعان امیر المومنین جب اس دنیا سے گزر بھی جاتا ہے تو ہم صرف اس کو سناتے نہیں ہیں، ہم اس کے صرف سنانے کے اوپر توجہ نہیں دیتے کہ وہ سنیں، ہم اسے سمجھاتے بھی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب مرد مومن کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ الجنت حق، النار حق، والامامت حق، والصراط حق، والسوال منکر و نقیر حق، ہم وہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین کی ولایت حق ہے، امام علی کی ولایت حق ہے، امام زین العابدین کی ولایت حق ہے، امام حسن کی، گویا ہم تمام کے تمام ائمہ کی ولایت کا اقرار کراتے ہیں۔ پھر آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں، اسمع افہم، سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ امام کی ولایت حق ہے، کربلا حق ہے، جنت حق ہے، نار حق ہے، کوثر و تسلیم حق ہے۔ نہیں، ہم نے جہاں پر یہ چیزیں بتائی، جہاں پر ہم نے بیان کیا، حالانکہ انسان آغوش لحد میں ہے، لیکن اس مقام پہ بھی اسلام ہمارا یہ کہتا ہے کہ صرف سننے پر اکتفا نہیں کرنا ہے بلکہ سمجھنے کی وادیوں میں جانا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، اسمع افہم، جہاں تو نے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا اقرار کیا ہے، وہاں تیری ذمہ داری یہ ہے کہ ولایت کو سننا بھی ہے، ولایت کو سمجھنا بھی ہے۔ جہاں تو نے جنت و جہنم کا اعتقاد رکھا ہے، جہاں آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ کوثر و تسلیم ہے، جہاں تمہارا عقیدہ یہ ہے سوال و منکر و نقیر حق ہے، صرف سننا نہیں ہے، آپ کو یہ بات سمجھنا بھی ہوگی، آپ کو یہ بات سمجھنا بھی ہوگی اور آپ کو یہ سننا بھی ہوگی۔ اب اس مرحلے پہ ہم آ گئے ہیں
آخری مرحلہ یہ ہے کربلا کا، کربلا آخری مراحل میں یہ ہے کہ کربلا سمجھانا ہے عالم انسانیت کو۔ آج اربعین ابا عبداللہ الحسین کے توسل سے دنیا ہماری طرف نگاہیں جمائے ہوئے ہے، دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، ہم سے وہ کچھ چاہتی ہے، وہ ہم سے چاہتی ہے کہ کربلا کو سمجھے، ہم سے وہ چاہتی ہے کہ مقصد حسین کو سمجھ جائے۔ دنیا ہماری طرف نگاہیں جمائے ہوئے ہے۔ آج ساری دنیا کا میڈیا، سوشل میڈیا سب کربلا کی طرف متوجہ ہے، ساری دنیا کربلا کی طرف دیکھ رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو دنیا دیکھ رہی ہے کیا وہ صرف دیکھ رہی ہے یا وہ کچھ سمجھنا بھی چاہتی ہے؟ عزیزان گرامی، دنیا دیکھ رہی ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اس دنیا کو سمجھا دیں کہ کربلا کیا ہے، ہم اس دنیا کو بتائیں کہ پیغام کربلا کیا ہے، پیغام امام حسین کیا ہے، پیغام کربلا کیا ہے، میسیج کربلا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا کا پیغام بتانا ہوگا۔ اگر ہم نے کربلا کا پیغام عالم انسانیت کو پہنچا دیا تو کربلا کا پیغام اگر آپ نے دنیا کو پہنچا دیا تو انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، آپ اپنے ہدف میں کامیاب و کامران ہو گئے۔ عزیزان گرامی، کربلا کا سب سے پہلا اور سب سے عظیم پیغام یہ ہے کہ دنیا میں انسانیت قائم کی جائے، صاحبان حق کو حق ادا کیا جائے، باطل کے سامنے انسان سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو جائے۔ یہی پیغام کربلا ہے، یہی پیغام اسلام ہے، یہی مقصد سید الشہداء ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں درس دیا کہ دیکھو، اگر تمہارے سامنے باطل کا لشکر ہو اور تمہاری تعداد مختصر ہو تو میرے چاہنے والوں، مجھ سے عقیدت رکھنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، کبھی ڈرنا نہیں، کبھی گھبرانا نہیں، تمہارے پیروں میں، تمہارے ثبات قدم میں لرزش نہیں آنی چاہیے، کیونکہ تم حسین کے چاہنے والے ہو۔ تمہارے قدموں میں لرزش نہیں آنی چاہیے، کیونکہ کربلا کا پیغام یہ ہے، امام حسین کا مقصد یہ ہے کہ باطل کو باطل کہا جائے اور حق کو حق کہا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مصلحت کے تحت انسان اپنی گردن کو جھکا دے، ایسا نہ ہو کہ کچھ درہم و دینار کے لالچ میں آ کر انسان مقصد کربلا کو بھلا دے۔ اصل مقصد کربلا یہ ہے کہ حق گوئی تمہارے اندر ہونی چاہیے، حق کے آپ دفاع کرنے والے ہونے چاہیے، باطل کو باطل کہنے کی جرأت تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ اور امام حسین نے کربلا میں یہی درس دیا کہ سید الشہداء کے ساتھ کون تھا۔ 72 امام حسین کے ساتھی ہیں، اور ساتھی بھی ایسے ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ ضعیف ہیں، کچھ جوان ہیں، کچھ نوجوان ہیں، لیکن امام حسین نے حق کے دفاع کے لیے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت، اس وقت کا حاکم، اس وقت کا بادشاہ جو سپر پاور تھا، لیکن امام حسین نے مختصر سی طاقت کے ساتھ، مختصر سی فوج کے ساتھ ظالم طاقت سے امام نے مقابلہ کیا اور یہ پیغام دیا اور عالم انسانیت کو یہ میسیج دیا کہ دیکھو، اگر تمہارے سامنے لاکھوں کا لشکر ہو اور تم حق بجانب ہو تو تمہارے پیروں میں لرزش نہیں آنی چاہیے، اور اگر تمہارے ساتھ لاکھوں کا لشکر ہو، مد مقابل اگر کوئی حق بجانب ایک شخص بھی ہو تو پیچھے ہٹ جانا۔ یہی سید الشہداء کا پیغام ہے۔ اور عزیزان گرامی، کربلا کا پیغام انسانیت ہے۔ امام حسین نے کربلا میں درس انسانیت دیا۔ آپ اگر کربلا کے پیغام کو دیکھیں، امام حسین نے کربلا میں کیا کیا پیغام دیے۔ اخوت کا پیغام امام حسین نے کربلا میں دیا،
بھائی چارگی کا پیغام امام حسین نے کربلا میں دیا، اور بھائی سے کس طرح وفادار ہونا چاہیے یہ کربلا نے پیغام دیا۔ عزیزان گرامی، ہم جب ابو الفضل عباس کے پرچم کو اٹھاتے ہیں، خدا آپ کے ہاتھوں میں وہ طاقت عطا فرمائے کہ آپ ہمہ وقت ابو الفضل عباس کے پرچم کو اٹھائے ہوئے ہوں، لیکن جب آپ اس علم کو اٹھاتے ہیں، جب آپ اس شجاع کے پرچم کو اٹھاتے ہیں، تو اس کی وفاداری آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے جس کا علم ہم نے اٹھایا ہوا ہے یہ اس غازی کا علم ہے، یہ اس عباس علمدار کا علم ہے جس نے اپنے بھائی کے سامنے اپنے شانوں کو ہمیشہ خم رکھا، جس نے اپنے بھائی کے سامنے اپنے بھائی کو کبھی بھائی نہ کہا، ہمیشہ اپنے بھائی کو اپنا آقا کہا، اپنے بھائی کو اپنا مولا کہا۔ عزیزان گرامی، یہ کربلا کا پیغام ہے، تو جب آپ پرچم اٹھائیں تو پیغام کربلا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہم اپنے بھائی کے ساتھ کوئی حق تلفی کر رہے ہوں اور عباس کا پرچم اٹھائے ہوئے ہوں۔ تو عزیزان گرامی، جب پرچم اٹھائیں تو عباس کی وفاداری، عباس کا پیغام بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، کربلا کا پیغام اگر آپ دیکھیں، ایک چچا اور بھتیجے کا دیکھیں، قاسم ہے اور حسین مظلوم کربلا ہے۔ جناب قاسم چچا کے سامنے آتے ہیں اور جنگ کی اجازت لیتے ہیں۔ عزیزو، یہ چچا ہے اور وہ بھتیجا ہے، لیکن بھتیجا اپنے چچا کے احترام میں بغیر چچا کی اجازت کے ایک قدم نہیں اٹھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اپنے معاشرے میں کربلا کا پیغام کس طرح رائج کرنا ہے، ہمیں اپنے بزرگوں کی کس طرح عزت کرنی ہے۔ جو ہمارے چچا ہے، جو ہمارے بزرگان ہیں، ہمیں جناب قاسم سے درد لینا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہم جوش شجاعت میں اپنے بزرگوں کی نافرمانی کر رہے ہوں یا اپنے بزرگوں کی نافرمانی کر دیں، نہیں، جوش شجاعت وہ ہے جو اطاعت امام کے ساتھ ہو، جوش شجاعت وہ ہے جو اطاعت معصوم کے ساتھ ہو، جوش شجاعت وہ ہے جو اپنے بزرگان کی اتباع کے ساتھ ہو۔ عزیزان گرامی، یہی پیغام کربلا ہے، یہی پیغام امام حسین ہے۔ اس پیغام کو دنیا میں نشر کرنا ہے۔ پھر حسین کا پیغام، کربلا کا پیغام، پھر آپ دوسری جانب دیکھیں عزیزو، ایک بہن اور بھائی کی محبت کا پیغام۔ بہن نے کیا پیغام دیا؟ بھائی کی اجازت کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ بہن ہے جو اپنے بھائی کے پیغام کو بچانے کے لیے تمام قربانیاں دے رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ محبت کا پیغام ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنے بہن اور بھائی کے کس طرح ہمیں عاطفت اور محبت ہونی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کس طرح کرنا چاہیے۔ بس عزیزان گرامی، میرے دامن وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ میں کچھ عرض کر سکوں۔ بالمختصر یہ ہے کہ کربلا کا پیغام، امام حسین کا پیغام حق بجانب ہونا ہے۔ امام حسین کا پیغام، عالم انسانیت ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ بہترین موقع ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام عالم انسانیت کو پہنچائے، ساری دنیا کو ہم کربلا کا پیغام پہنچائے اس اربعین کے ذریعے سے، کہ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔